الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، علم کی ڈیفینیشن ایک بہت مشکل معاملہ ہے۔ یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جن کو ہر انسان خود سمجھتا ہے، لیکن اگر اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر بہت سی مختلف آراء اس میں سامنے آتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ فلسفے کی ایک بڑی اہم شاخ ہے ایپسٹیمولوجی، سے بحث کرتی ہے واٹس دی نیچر آف نالج۔ لیکن میں اس وقت اس طرح کے فلسفیانہ مباحث میں نہیں جانا چاہتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں ازروع قرآن جو علم کی اہمیت ہے، اس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں 2 مرتبہ حکم ہے اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ 2 ہی مرتبہ لفظ ہے علم، علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم۔ پھر جو دوسری وحی آئی وہ اس قلم کی قسم کھا کر نون والقلم وما یسطرون۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اشارہ کافی ہے کہ ہمارے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر بہت سی احادیث بھی ہیں کہ جن میں عام جو مذہبی تصورات ہیں ان کے برعکس یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عبادت کے مقابلے میں علم بدرجہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت وہ لوگوں کو تعلیم دینے میں، یعلم الناس الخیر، بھلائی کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو پوری رات کھڑا رہتا ہے، نوافل میں عبادت کرتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے۔ ان میں سے افضل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جو عالم ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے، کوئی نوافل ادا نہیں کرتا، لیکن باقی سارا وقت لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد پر جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اتنی ہی ہے جتنی کہ میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا آدمی پر۔ کفضیلتی علی ادناکم، یعنی صحابہ میں سے، ظاہر بات ہے صحابہ میں بھی درجات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ، حضرت عمر فاروق کا درجہ، تو ان میں جو ادنا سب سے کم درجے کا جو صحابی ہے اس پر جو فضیلت حضور کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا کیا آپ تصور کریں گے، کیا ریشو پروپورشن قائم ہوگی؟ حضور نے یہ تمثیل اختیار کی۔ تو میں صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا اصل میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے علم کی اقسام۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اس وقت، اور انسان اس میں زبردست ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بڑی محرومی کا انسان کے لیے بندوبست ہو گیا ہے علم کی محدودیت کی وجہ سے۔ اور دجالیت کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے تاریخ انسانی کا، اس کے اصل سبب یہی ہے
کہ علم کی ان اقسام کو نہیں سمجھا گیا اور صرف ایک قسم کے اوپر پوری توجہ انسانوں نے مرکوز کر دی ہے اور دوسری جو شاخ ہے علم کی اس سے آنکھیں بند کر لی. میں نے یہ علم کی دو قسمیں اسے ایک خاکے کے ذریعے سے واضح کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تقسیم کر دیا جائے گا. عنوان قرار دیا ہے العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. یہ غالباً علامہ ابن خلدون کا مقولہ ہے. علم دو طرح کا ہے، علم دو علم ہیں، العلم و علمان، دو قسم کے ہیں. ایک علم الابدان، بدن کہتے ہیں فزیکل باڈی کو، نالج آف دی فزیکل ورلڈ، فزیکل میٹیریل، فزیکل باڈیز. اور علم الادیان، اور دوسرا علم جو ہے وہ دینوں کا علم ہے، مذاہب کا علم ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ غالباً مقولہ ہے علامہ ابن خلدون کا، اس لیے میں نے ابن خلدون لکھ کر آگے سوالیہ نشان لگا دیا ہے. میرے نزدیک اس کی جو دو قسمیں ہیں ان کو میں نے کور کیا ہے تین اصطلاحات کے حوالے سے. ایک قسم ہے علم بالحواس جمع علم بالعقل، یہ دونوں مل کر ایک قسم بنتے ہیں. اور دوسری قسم ہے علم بالقلب یا علم بالروح، اس لیے کہ قلب جو ہے وہ روح انسانی کا مسکن ہے. یہ اصطلاحات جو میں نے اخذ کی ہیں اس کا بھی حوالہ دے دیا ہے. ابقات، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی بارکت الارا تصنیف ہے، اور اس میں جو پہلا ابقہ ہے وہ چیپٹرز کی بجائے ابقات انہوں نے عنوان رکھا ہے اپنے چیپٹرز کا. تو الابقۃ الاولیٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے تین دائرے معین کیے: علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب. علم بالحواس کیا ہے؟ میری آنکھ نے ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے، اسے علم حاصل ہوا ہے، معلومات حاصل ہوئی. میرا کان ہے، اس نے کچھ سنا ہے، اسے کچھ معلومات حاصل ہوئی. یہ علم بالحواس ہے. یہ گویا کہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسانی علم کا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو معلومات، یہ سماعت اور بصارت سے جو معلومات یہ فیڈ ہو جاتی ہیں، یہ کمپیوٹر ہے برین کا جو یہاں دماغ کے اندر لگا ہوا ہے، کھوپڑی کے اندر. آج یہ اس لفظ کے حوالے سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. کمپیوٹر، ظاہر بات ہے کمپیوٹر بہت بڑی شے ہے، لیکن وہ از خود کچھ نہیں کرتا، اس میں تو فیڈ کیا جاتا ہے. جو چیزیں آپ فیڈ کریں گے انہیں وہ پروسیس کرے گا. وہ ضرب تقسیم جو آپ کو کرنے میں ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لگ جائے، وہ چشم زدم میں کر دے گا، بس یہ تو کر دے گا، لیکن اس کا اپنا کوئی معاملہ نہیں. وہ تو آپ فیڈ کریں گے، ڈیٹا فیڈ کریں گے، اسے وہ پروسیس کرے گا. تو بعد ہی یہ کمپیوٹر ہے کہ جو ہماری اس کھوپڑی کے اندر ہے. آنکھ نے جو دیکھا وہ ریلے ہو گیا اس کو، کان نے جو سنا وہ ریلے ہو گیا اس کو، پھر اس نے اپنی پرانی میموری سے پھر اس کو چیک اپ کیا. پہلے بھی کبھی یہ ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے یا نہیں، اس سے کوئی نتیجہ نکالا. یہ کمپیوٹر ہے، یہ عقل ہے. تو یہ عقل جو ہے، یہ شاہ اسماعیل شہید نے اس کو دوسرا لیول قرار دیا علم کا، علم بالعقل. تیسرا انہوں نے کہا علم بالقلب. اس آنکھ، اس کان یا دوسرے حواس خمسہ جتنے بھی ہیں، ان سے آزادانہ طور پر اور اس عقل سے ماورا، اس عقل سے ماورا، اس کمپیوٹر سے بالکل جدا، انڈیپینڈنٹلی انسان کو کچھ علم اپنے دل سے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اور دل کو میں نے یہاں پر اس کے بریکٹ میں روح رکھ کر، اس سے مراد کیا ہے کہ در حقیقت یہ ہے علم بالروح، روح کے ذریعے سے علم کا حاصل ہونا. یہ تو اصطلاحات جو ہیں یہ شاہ اسماعیل شہید کی ہیں، جو پوتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت بڑے عالم بھی اور مجاہد بھی، اور شہید ہوئے بالا کوٹ میں، آپ کے علم میں ہے. لیکن یہ کہ یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے نزدیک انسان کی شخصیت جو ہے یہ ایک کمپوزٹ شخصیت ہے، مرکب شخصیت ہے. اس میں ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے.
دو وجود آپس میں جڑ گئے ہیں، کیسے جڑ گئے یہ ہم نہیں جانتے۔ حیوانی وجود میں بھی دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جسم اور جان۔ حیوان میں بھی جسم بھی ہے، جان بھی ہے، گدھے میں، گھوڑے میں، کتے میں، بلی میں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جسم اور جان کیسے جڑے ہوئے وہ ہم نہیں جانتے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے، آج بھی نہیں جانتے۔ سارے جسم کی چیر پھاڑ کر لی ہم نے، ساری فزیولوجی پڑھ لی، یہ بڑے بڑے والیومز فزیولوجی پر، پتہ نہیں چلتا زندگی کہاں ہوتی ہے، زندگی انسان کے کس عضو سے متعلق ہے، کہاں اس کا بسیرا ہے، کہاں وہ ڈیرا ڈالتی ہے۔ تو یہ کچھ بڑی بات، لیکن معلوم تو سب کو ہے کہ یہ جسم ہے اور یہ جان ہے، جان نکلتی ہے تو مردہ پڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جس طریقے سے یہ جسم اور جان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس کو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اتصال بے تکیف بے قیاس، متصل تو ہیں لیکن نہ تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ کیسے متصل ہے، نہ ہم کسی شے پر قیاس کر سکتے کہ ایسے متصل ہے، مثال بھی ممکن نہیں۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، اسی طرح کا اتصال ہے اس حیوانی وجود میں، جو حیوانی وجود مجموعہ ہے جسم اور جان کا، اور دوسری طرف ایک روحانی وجود میں، وہ روحانی وجود جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس آدم کی اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، یہ حکم دیا۔ دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے۔ اور ان ارواح کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی تخلیق بہت پہلے ہوئی ہے۔ ہمارے جو جسمانی تخلیق ہے، اب میں عمر کے 70ویں برس میں ہوں، تو 69 برس تو میں نے ظاہر بات ہے اس دنیا میں گزارے ہیں۔ اس سے پہلے 9 مہینے میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں بسر کیے ہیں، اس وجود نہیں تھا، لیکن میری روح وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے اس شان کے ساتھ، لیکن یہ کہ اس کو پیدا کر دیا گیا تھا بہت پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے ارواح انسانی اور ملائکہ، وہ بھی ارواح ہے، روح ہے، روح الامین، روح القدس، حضرت جبرائیل کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی روح ہے۔ ہماری ارواح اور ملائکہ یہ پیدا کر دیے گئے تھے، اور پھر ہماری ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ اور سب نے ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں اور مالک ہیں۔ وہ ارواح جو ہے وہ اس وقت پیدا کی گئی۔ پھر جب آدم کے جسد کی تخلیق ہو گئی تو روح آدم اس میں پھونک دی گئی۔ پھر آدم کی نسل کے اندر جب پیدائش شروع ہوئی تو یہ حدیث ہے متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ رحم مادر میں 4 مہینے تک تو وہ جو جنین ہے، امبریو، وہ زندہ تو ہوتا ہے، حیوان تو ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، پھر ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ وہ جو عالم ارواح میں اس کی روح تھی، فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے اور اس جنین کے اندر پھونک دیتا ہے، تو اب وہ انسان بن گیا۔ پہلے حیوان انسان تو تھا 4 ماہ تک، وہ جنین، وہ امبریو، لیکن ابھی انسان نہیں تھا، انسان بنا ہے 4 مہینے کے بعد، جبکہ اس میں روح پھونک دی گئی۔ یہ 2 وجود جو ہیں جس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس وقت صرف یہ بات بتانی ہے کہ جیسے ہمارے جسمانی وجود کی ایک آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، ایک کان ہے جو سنتا ہے، ایک یہ دماغ ہے جو سوچتا ہے، پروسیس کرتا ہے، سینس ڈیٹا جو اسے ملتا ہے اسے پروسیس کر کے نتیجے نکالتا ہے، نتیجوں کو پھر کہیں سٹور کرتا ہے، پھر نیا مشاہدہ کرتا ہے، نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، تو پچھلی جو میموری ہے اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، کوئی نیا نتیجہ سامنے آیا پھر اسے سٹور کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارے جسم کا معلومات کا حصول کا ایپریٹس ہے جو ہمارے حیوانی وجود میں، ایک ہماری روح کی بھی عقل ہے، ہماری روح کی بھی آنکھ ہے، لیکن یہ آنکھ نہیں، وہ غیر مرئی آنکھ ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بھی کان ہیں لیکن یہ کان نہیں ہے، وہ غیر مرئی کان ہے، وہ روح کے کان، روح کے کان، روح کی آنکھ، روح کی عقل۔
اور ان سب کو قرآن مجید متعلق قرار دیتا ہے قلب سے. سورہ حج میں فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے قلب ہوتے جس سے کہ یہ عقل حاصل کرتے، اس سے تعقل کرتے، اس سے بات کو سمجھتے. اور اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان لوگوں کے دل تو ہیں لیکن ان سے یہ سوچتے نہیں ہیں. دل بھی سوچتا ہے، دل کی سوچ روح کی سوچ ہے، دل کا تعقل روح کا تعقل ہے، اور ہمارے حیوانی وجود کا تعقل اس ذہن کا تعقل ہے. یہ دو سورسز آف نالج ہیں which are absolutely independent of each other. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایک سورس جو ہمارے حیوانی ذرائع علم کے ذریعے سے آتے ہیں اور عقل حیوانی کے ذریعے سے اس کے اندر ہم پروسیس کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں اور قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک ہماری روحانی سوچ، روح کی عقل، روح کا دیکھنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ابو جہل کی یہ آنکھ اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی یہ آنکھ اندھی نہیں تھی. بڑی بڑی آنکھوں والا تھا، بہت خوبصورت، جیسے کہ دہکتا ہوا انگارہ ہو ایسی اس کی رنگت تھی، لیکن دل کا اندھا تھا. دل کی آنکھ جو ہے وہ اندھی تھی. وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. اب ان دونوں کو سمجھ لیجئے. یہ جو علم حیوانی ہے، اب یہ سمجھیے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے حیوان میں بھی موجود ہے، لیکن ترقی کر کے جو سب سے زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان ہے یعنی انسان، حیوان انسان کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ اپنے ٹاپ پر پہنچ گیا ہے. اب میں نے اس کی ہمیشہ ایک مثال دی ہے کیونکہ یہ میرا مشاہدہ تھا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیوٹن کا شاید جو ہے تجربہ ہوا تھا کہ وہ ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو وہ سیب گرا، اس کے سر پر چوٹ جو لگی تو 14 طبق روشن ہو گئے. تو اس کی جو سوچ تھی کہ یہ نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، تو اس سے وہ نتیجے پر پہنچا کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو. تو میں نے بھی ایک مشاہدہ کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے ایک طرف کو چل رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا. وہ تنکے کے پاس جا کر اس نے محسوس کیا کہ آبسٹرکشن ہے میرے راستے میں، تو اپنی ڈائریکشن چینج کر دی. اب میں نے پھر دوبارہ تنکا رکھ دیا، اس نے دوبارہ ڈائریکشن چینج کی. تیسری دفعہ میں نے رکھا، اس نے پھر چینج کی. چوتھی مرتبہ رکھا تو وہ اس کے اوپر سے گزرا. اب اس کو آپ انالائز کیجئے. فیلنگ، تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس چھوٹے سے کیڑے میں تھا. اس نے پہلے فیل کیا کہ رکاوٹ آ گئی ہے تو مجھے ایوائڈ کرنا چاہیے، میں اپنا ڈائریکشن بدل لوں. پھر چینج کیا، پھر چینج کیا. بالآخر اسے سوچنا پڑا کہ یہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے رکاوٹ، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. اور اس نے فیصلہ کیا. یہ گویا کہ ان منیچر یہ پورا وہ پروسیس ہے جسے ہم تعقل کا پروسیس کہتے ہیں. فیصلہ کرنا، سوچنا، محسوس کرنا، اس پر غور کرنا، غور کر کے فیصلہ کرنا. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ حیوانات کے پھر لیولز ہیں. اس کو اس وقت بھول جائیے کہ ایوولوشن کا جو فلسفہ درست ہے یا نہیں ہے، اسپیشل کریشن ہے یا ایوولوشن ہے، وہ مسئلہ ایک طرف رکھ دیجیے. یہ تو معلوم ہے کہ لیولز ہیں. ایک لوور اینیملز ہیں، ہائر اینیملز ہیں، ہائر اینیملز ہیں، ہائر اینیملز ہیں، اور تمام اینیملز میں سب سے ٹاپ پر ہومو سیپینس ہے، یہ انسان ہے. اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس اعتبار سے انسان میں آ کر یہ جو علم بالحواس اور علم بالعقل ہے یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا. اب یہاں میں نے نیچے ایک اس کے لیے لفظ استعمال کیا، ایکوائرڈ نالج. یہ علم جو ہے یہ انسان خود ایکوائر کرتا ہے. دیکھا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھو، پونڈر اوور اٹ، انفر فرام اٹ، اس سے نتیجہ نکالو اور پھر سٹور کر لو اپنے پاس. یہ قدم بقدم قدم بقدم نوع انسانی جو ہے یہ علم حاصل کرتی چلی آئی ہے. مثلاً اتفاق سے سوچئے، کبھی ہمارے جو کوئی 100ویں پیڑھی میں یا 1000ویں پیڑھی میں کوئی ہوں گے جد امجد ہمارے بزرگ، آگ اس سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھی کہ آگ کس شے کو کہتے ہیں. دس از دی فرسٹ سورس آف انرجی جو انسان کو معلوم ہوئی. وہ کیا؟ آگ میں حرارت ہے، قوت ہے. کیسے معلوم ہوئی؟ کہیں وہ کھڑا ہوا تھا
اور اوپر سے کوئی چٹان گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا، ان دونوں کے ٹکرانے سے شعلہ نکلا. یہ دیکھ لیا اس نے، آبزرو کیا. اب اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، پھر اس نے خود ٹکرایا، شعلہ نکلتا ہے اور اس سے کوئی چیز جلتی ہے. گویا کہ اس طریقے سے آگ انوینٹ ہو گئی، آگ کی ایجاد ہو گئی. اس کے بعد آگ سے بھاپ کی ایجاد ہو گئی، پھر بھاپ کے انجن بن گئے. چلتے اسی طریقے سے رفتہ 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 رفتہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج جو ہے، حیوانی علم ہے، یہ بڑھتا چلا آیا ہے تاں کہ یہ تقریباً 100 سال جو گزرے ہیں، 150 سال کہہ لیجیے، اس میں تو ایکسپلوژن ہوا ہے. اس علم کا دھماکہ ہوا، اتنا پھیلا ہے، اتنا پھیلا ہے، اتنا پھیلا ہے. انسان کا یہ علم اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ نیچے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ٹیکنالوجی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ میں نے اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دیا ہے نیچے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. لیکن یہ علم جو ہے، یہاں میں نے حوالہ دیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 4 رکوع کا. یہ 4 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، یہ مکی صورتوں میں جو قرآنی میٹا فزکس بیان ہوئے ہیں، قرآنی بعد الطبیعات، ان کے ذہن، ان کا ایک خلاصہ بہترین جو ہے مدنی صورت کے شروع میں 4 رکوع سورہ بقرہ کا. قرآن کی جو دعوت آئی ہے مکی صورتوں میں، اس کا خلاصہ 3 رکوع میں ہے. عبادت رب، ایمان، آخرت پر ایمان، پاس بعد الموت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں، قرآن پر ایمان، یہ 3 رکوع میں. حالانکہ یہ اصل مضامین جو ہیں یہ مکی صورتوں کے ہیں. اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث مکی صورتوں میں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. 6 مرتبہ آدم و ابلیس کا قصہ مکی صورتوں میں آیا ہے، 7ویں مرتبہ سورہ بقرہ کے اس 4 رکوع میں. اس 4 رکوع کی ایک عجیب شان ہے. اس کے شروع میں علم کی ایک قسم کا بیان ہے اور اس کے آخر میں علم کی دوسری قسم کا بیان ہے. علم کی پہلی قسم کو کہا گیا علم اسماء، علم آدم الاسماء کلھا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے. یہ علم جو آدم کو دیا گیا، یہ انسان کا انسانی یا حیوانی علم ہے جو پوٹینشلی آدم میں ودیت کر دیا گیا. ذرا اس لفظ پر غور کر لیجئے گا، بالقوہ، پوٹینشلی. جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے. کہاں سے آیا وہ درخت؟ آم کی گٹھلی میں سے برآمد ہوا ہے نا. پوٹینشلی آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے، لیکن اس کو آم کا درخت بننے میں وقت لگے گا. آپ اس گٹھلی کو زمین میں دبائیں گے، وہ وہاں پہ پانی جذب کرے گی، پھر وہ پھولے گی، وہ پھٹے گی، اس کے اندر سے 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ 2 پتیاں اوپر چڑھیں گی تو کوئی تنا سا بنے گا، درخت بنے گا. کئی سال کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ اس میں آم لگے. یہ وقت تو گزرے گا، لیکن پوٹینشلی یہ پورا درخت اس گٹھلی میں موجود تھا. اسی طرح پوٹینشلی یہ علم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اگرچہ اس کی ایکسفولیشن میں کئی ہزار برس لگ گئے. اس کو دوبارہ جو ہے پورا نکھر کر آنا، جیسا کہ وہ آج آ گیا ہے. فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، اور فزکس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں، اور کیمسٹری کی کتنی شاخیں ہو چکی ہیں. پھر کاسمولوجی ہے، ایسٹرونومی ہے، جیولوجی ہے، بے شمار نام ہے. بایولوجی ہے تو بایولوجی کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں. آج تو ناممکن ہو گیا کسی ایک شخص کے لیے، ہیومنلی امپاسبل، کہ وہ تمام جو شاخیں ہیں علم کی، ان سب کے علم کا احاطہ کر، امکان ہی نہیں. بڑے بڑے پی ایچ ڈیز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ علم کے کسی ایک چھوٹے سے گوشے کے اندر کچھ ان کی مہارت ہوتی ہے، اللہ کر باقی سب سے بالکل بیگانہ ہو رہے، بلکہ کامن سینس سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایک ہی چیز کے اوپر مسلسل جو مراقبہ ڈال کر بیٹھتے ہیں، وہ تو اس سے یہ کہ ان کی نگاہوں سے باقی چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ کامن سینس سے بھی اکثر و بیشتر پی ایچ ڈیز جو آپ کو سائنس کے ملیں گے، وہ کامن سینس سے جو ہے تھوڑے وہ خاص ایک شعبے کے اندر ان پر معلومات. یہ علم ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا علم آدم الاسماء کلھا. لیکن اس کے پھر ایکسفولیشن میں یہ سارا وقت لگا ہے. قدم بقدم انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، سیکھ کر اب اس کا مجموعہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ علم جو ہے
اچھا دوسرا بھی دیکھ لیجئے، علم بالقلب یا علم بالروح کو میں نے عنوان دیا علم وحی، اور اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے ریویلڈ نالج۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے ایکوائرڈ نالج، اس میں انسان ایک ایکٹیو رول پلے کرتا ہے، خود بڑھتا ہے، خود آگے معلومات حاصل کرتا ہے، خود نتائج نکالتا ہے، پھر ان نتائج کو ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ پہلے اس نتیجے پر پہنچا کہ پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسز ہیں۔ اچھا اب ان دونوں کو جوڑ کر پانی بنا سکتے ہیں؟ جب ہم وہاں بنا سکتے تو اب بات بالکل ٹھیک ہو گئی کہ پانی در حقیقت دو گیسز سے مل کر بنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس پانی کو پھاڑا تو دو گیسیں نکل آئیں اور دونوں گیسوں کو جوڑا تو پانی بن گیا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹیشن سے وہ علم آگے بڑھتا ہے، تو اس میں انسان ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے علم کے حصول میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں۔ ریویلڈ نالج میں انسان کی روح جو ہے وہ پیسو ریسیپینٹ ہے، وہ اسے دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے جو آخر میں فرمایا، جب حضرت آدم حضرت حوا کو حکم ہو گیا کہ بس اب تمہاری جو آزمائشی قیام تھا جنت میں وہ ختم ہوا، تم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ابلیس لعین تمہارا دشمن ہے، تمہیں دھوکہ دے گا، ورغلائے گا، اب جاؤ زمین کا چارج لو۔ لیکن اب اس کے بارے میں جو چارٹر دیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب بھی تمہاری طرف تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، وہ جہنمی ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ چارٹر ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ آتا ہے علم اوپر سے۔ اس میں انسان یا انسان کی روح یا انسان کا دل یہ در حقیقت پیسو ریسیپینٹ ہے، یہ خود حاصل نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ریویلڈ نالج ہے۔ تو ایکوائرڈ نالج جو خود اپنی محنت سے حاصل کیا گیا، ریویلڈ نالج کہ جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ایکوائرڈ نالج علم بالحواس جمع علم بالعقل، اور یہ جو ہے یہ علم بالوحی، اگرچہ وحی کی 2 اقسام ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ جو ہے یہ علم بالوحی ہے، اس کو علم بالروح بھی کہہ سکتے ہیں، علم بالقلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علم بالوحی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب آگے چلیے، یہ جو انسانی علم ہے اس کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک ہے خالص فزیکل سائنسز کا علم۔ فزیکل سائنسز آپ کو معلوم ہے فزکس ہے، سب سے بنیادی تو فزکس ہی ہے، طبیعیات، پھر اس کی شاخیں ہوتی چلی گئی، پھر کیمیا کا علم آ گیا، پھر اور آ گیا، پھر یہ کاسمولوجی اور ایسٹرونومی، یہ سارے علوم آتے چلے گئے۔ ان کے اوپر پھر ٹیکنالوجی کی بنیاد قائم ہوئی۔ اچھا، اگر آگ کے اندر یہ انرجی ہے تو ہم کیسے استعمال کریں اسے؟ ہم نے گوشت پکانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ گوشت ہمارے جو بڑے آباء و اجداد ہوں گے وہ کچا ہی کھاتے ہوں گے، جیسے کہ درندے کھاتے ہیں، پکانا تو انہیں نہیں آتا ہوگا اس کو، لیکن اس کے بعد انہوں نے پکانا شروع کیا۔ پھر جب دیکھا کسی نے کہ یہ ہانڈی جو چڑھی ہوئی تھی آگ کے اوپر، اس کے اوپر ڈھکنا خود بخود ہل رہا ہے، بھئی یہ کیسے ہل رہا ہے؟ کون ہلا رہا ہے اسے؟ معلوم ہے نیچے سے جو سٹیم ہے اس میں کچھ انرجی ہے، طاقت ہے کہ جس نے اس جو ڈھکنا ہے اسے ہلا دیا ہے۔ اچھا، تو سٹیم اسے ہارنس کرو، اب اس کو جوتو، ہل کے اندر جیسے آپ بیلوں کو جوتتے ہیں، اس سٹیم کو جوتو، سٹیم انجن بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہے خالص فزیکل سائنسز اور خالص ٹیکنالوجی۔ یہ آج کل سائنس جب ہم کہتے ہیں تو اسی سے مراد یہی ہوتی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اور یہ چیز جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، بڑھتے 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 اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ دجالیت، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، دجالیت کا معاملہ بہت قریب آ گیا، اور وہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس انتہا کو پہنچ گئی، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے انسان کی عقل نے کچھ اور چھلانگیں بھی لگائیں۔ وہ کیا چھلانگیں تھیں؟ ہم نے اپنی عقل سے جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس سے نتائج نکال کر ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کائنات ہے کیا، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے،
زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یا کسی گیون ٹائم پر اس کی پیدائش ہوئی اور اس کی تخلیق ہوئی اور صرف ایک گیون پیریڈ آف ٹائم کے لیے؟ واٹس دی ریئلٹی؟ یہ جس کو ہم کہیں گے فلسافیکل میٹا فزیکل تھاٹ، عقل نے کوشش کی چھلانگیں لگا کر، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ علم جو دوسرا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، یہ تو قدم بقدم چل رہا تھا، اور ایک زمانہ وہ تھا چند سو سال پہلے کہ بہت تھوڑا سا ذخیرہ اس علم کا انسان کے پاس تھا، لیکن ہر انسان کو یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ رائے بنانی ضروری ہے۔ مثلاً یہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو میرا طرز عمل کچھ اور ہوگا، اگر نہیں ہے تو کچھ اور ہوگا۔ اچھا، مجھے مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں سمجھوں کہ ہاں جینا ہے، مرنے کے بعد اور حساب کتاب بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، تو میرا طرز عمل کچھ اور ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کرو، کھاؤ پیو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، ڈونٹ کیئر حلال سے ہے کہ حرام سے ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جس بھی تمہاری عیش کر سکتے ہو کرو۔ تو انسان کو اس دنیا میں اپنا ایٹیچیوڈ اور کانڈکٹ معین کرنے کے لیے لازماً کچھ میٹا فزیکل کانسیپٹس قائم کرنے لازم تھے، اور یہ ابتدا سے تھے، جبکہ ابھی وہ علم جو ہے ہمارا سائنٹیفک نالج وہ تو بہت ہی پریمیٹو سٹیج میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا ان میٹا فزیکل ایشوز پر۔ کچھ نے کہا ہے پیدا کرنے والا، کس نے کہا نہیں کچھ نہیں، خود بخود ہے، مادہ ہی مادہ ہے، بس ہمیشہ سے مادہ ہی ہے، مادہ ہی کا ظہور ہے۔ کسی نے کہا نہیں نہیں، خدا 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 ہی کا ظہور ہے یہ کائنات بھی۔ کسی نے کہا کہ خدا بھی قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے، ایک روح نام کی ایک شے اور بھی ہے وہ بھی قدیم ہے۔ تین قدما، ایک یہ کہ مادہ اور خدا دو قدیم ہے، ایک یہ کہ نہیں مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، روح بھی قدیم، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف فلاسفیز ہیں، ان کا سب سے زیادہ جامع اگر دیکھنا ہو تو وہ انڈین فلاسفی ہے، بہت قدیم ترین فلاسفیز میں سے انڈین فلاسفی ہے۔ یہ سارے اسکول مل جائیں گے۔ تو یہ جو فلسفے لوگوں نے تیار کیے ہیں، تو اب یہ میں نے دوسری شاخ قائم کی اس میں کہ یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے اس میں ایک تو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جس کی بے شمار شاخیں ہیں اور بے پناہ عروج ہو چکا ہے، دوسرا فلسفہ ہے۔ فلسفے میں دو شاخیں ہیں، ایک ما بعد الطبیعیات، کانسیپٹس، میٹا فزیکل کانسیپٹس۔ خدا کوئی فزیکل شے نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے، اٹس بیانڈ آور سینسز، ہی از بیانڈ آور سینسز۔ لائف آفٹر ڈیتھ، اٹ از بیانڈ آور سینسز۔ کوئی اینجلز ہیں یا نہیں ہیں، اٹس بیانڈ آور سینسز۔ میٹا فزکس، میٹا فزکس میں پھر شاخیں آ جاتی ہیں، اس میں علم کی حقیقت، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا علم کیا ہے، ہاؤ ڈز اے مین ایکوائر نالج، نالج کہتے کسے۔ پھر اسی میں اخلاقیات، یہ نیکی اور بدی واقعتاً کوئی حقیقتیں ہیں یا ایسے ہی ہم نے ڈھکوسلے بنا لیے، ایسے ہی ہم نے کچھ چیزوں کو نیکی قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو بدی قرار دے دیا، یا یہ کہ نیکی اور بدی کی کوئی مستقل ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز، آر دے پرماننٹ، آر دے ریئل، یا یہی ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ یہ آپ کو ایک محاورہ آج کے دور کا، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، نہ کوئی شے اچھی ہے نہ کوئی بری ہے، یہ تو ہمارے سوچ نے اس کو بنا دیا ہے۔ دو مردوں کی شادی میں کیا برائی ہے، ایک مرد شوہر ہو، ایک مرد جو ہے بیوی ہو۔ اب تو باقاعدہ چرچ میں بھی شروع ہو چکی ہے، دو مردوں کی شادی کا معاملہ چرچ میں شروع ہو گیا، چرچ میں باقاعدہ سولمنائز کی گئی۔ کیا حرج ہے اس میں؟ اس کو خام خواہ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے میٹا فزکس، ما بعد الطبیعیات۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ انسان نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں یہاں زندگی گزارنے میں کوئی نظم، کوئی انتظام، کوئی قواعد، کوئی قوانین، کوئی دستور کوئی بنانا پڑے گا نا۔ ایک گھر کا نظام کیسے چلے گا، کوئی اس کی ہیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک ہوں گے یا دو ہوں گے، اینڈ ہو وڈ بی دی ہیڈ آف دی فیملی۔ یہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس کو آپ عمرانیات کہیں گے، سوشولوجی، کہ پورا ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں خاندان ہے، خاندانوں میں کس کی کیا حیثیت ہے، پھر خاندان مل کر قبیلہ بنتے ہیں، قبیلے کا کوئی شیخ ہے، اس کا حکم ماننا چاہیے، قبیلے کی کچھ رسومات ہیں، کچھ ریتیں ہیں، کوئی رسمیں ہیں، کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ہمیشہ سے آنے والی روایات چلی آ رہی ہیں،
ان کی پابندی کرنی پڑے گی. یو بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ ٹرائب, سو یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیز تھنگس, کیونکہ تمہارے قبیلے کی روایت یہ ہے. پھر یہ قبیلے مل کر شہروں میں آ کر آباد ہوئے. اب وہ آپس میں قبیلے کیسے کریں گے انٹریکٹ, ان کے درمیان معاملات کیسے طے ہوں گے؟ تو سٹی اسٹیٹس کا کانسیپٹ وجود میں آیا. پھر اس سے آگے بڑھ کر بڑی بڑی امپائرز بن گئی, رومن امپائر, پرشین امپائر, چائنیز امپائر. اس سے آگے آ کے اب آپ کو معلوم ہے کہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ, ریاست کی ایک حکومت ہوتی ہے. پھر عوام ہوتے ہیں. عوام کے اور حکومت کے کیا تعلقات ہوں گے؟ عوام کے حقوق کیا ہیں؟ حکومت کے حقوق کے اور اختیارات کیا ہونے چاہیے؟ معاشی نظام کیا ہونا چاہیے؟ کیا لین دین جائز ہوگا, کیا لین دین حرام ہوگا, کس کو ہم ویلڈ قرار دیں گے, کون سا انویلڈ قرار پائے گا, شادی ہوگی تو کس طور سے ہوگی, اس کے قواعد کیا ہوں گے, قوانین کیا ہوں گے, اولاد کس کی شمار ہوگی, ماں کی یا باپ کی, وغیرہ وغیرہ. یہ سارا ہے عمرانیات, سوشولوجی. اب اس میں آپ پولیٹیکل سائنس کو بھی لے لیجئے, اکنامکس کو لے لیجئے, اس میں یہ سارے کے سارے اب آ جائیں گے. یہ ہے سوشولوجی. یہ سب انسان عقل سے کام لے رہا ہے ابھی, اس نے غور و فکر کیا ہے. تو ایکوائرڈ نالج کی دو شاخیں ہو گئی. ایک شاخ ہے پیور فزیکل سائنسز آن وچ از بیسڈ دی ٹیکنالوجی. اس وقت دنیا میں عروج پر شاید وہی ہے. دوسرا ہے میٹا فزکس. آخر میٹا فزیکل جو بھی پرابلمز ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے. اس سے پھر معین ہوگا انسان کا کیا ایٹیچیوڈ ہو, کیا اس کا رویہ ہو, ہاؤ ہی شوڈ بیہیو. اس کے سارا. اور پھر عمرانیات, ہمیں اپنے معاشرے کو آرگنائز کرنا ہے, اپنی ریاست کو آرگنائز کرنا ہے, اپنی قومی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے, اپنے سماج کو آرگنائز کرنا ہے. اس کے اصول کیا ہوں گے, قواعد کیا ہوں گے, قوانین کیا ہوں گے. یہ میں نے ایک مکمل کر لیا ایکوائرڈ نالج. ایکوائرڈ نالج علم بالحواس جمع علم بالعقل. اس کی دو شاخیں ہو گئی. نمبر ایک پیور فزیکل سائنسز, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. نمبر دو فلاسفی. اور فلاسفی کی دو شاخیں ہیں, ایک میٹا فزکس اور ایک سوشولوجی. سوشل سائنسز انہیں کہہ دیتے ہیں, سوشل سائنسز. پولیٹیکل سائنس کہلاتی ہے وہ. سیاسیات جو ہے پولیٹیکل سائنس. اسی لیے میں نے وہاں ایڈ کیا پیور فزیکل سائنسز. وہ ایک ہے سائنس جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں, وہ فزیکل سائنسز ہے, لیکن یہ بھی سائنسز کہلاتی ہیں, سوشل سائنسز. اس کے اندر پولیٹیکل سائنس ہے, اس میں اکنامکس ہے, اس میں اور ہے. اب دوسری طرف آئیے, علم بالقلب, علم بالروح, علم بالوحی. اس میں سب سے پہلی بات یہ جانیے کہ اس کا کوئی تجربہ عام انسانوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ساری دنیا مانتی ہو. وہ ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا ایک لفظ ہے انٹیوشن. انٹیوٹیولی مجھے یہ معلوم ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ. نہ میں نے غور کیا, نہ میں نے صغرا کبرا جوڑا, نہ میں نے اس سے نتائج نکالے, بٹ سم ہاؤ اور دی ادر دس ہیز کم ٹو مائی مائنڈ. دس از مائی انٹیوشن. تو انٹیوشن پھر عقل والا معاملہ تو نہ ہوا اس میں, نہ وہ حواس کا معاملہ ہے, انٹیوشن. اور آج کل اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا سکس سینس. ایک تو سینس 5 تھے, سب سے بڑا جو ہے سماعت ہے, بصارت ہے, پھر سونگنا ہے, چکھنا ہے, ٹچ ہے, لیکن سکس سینس بھی کوئی شے ہے. اس سے اب آگے چل رہا ہے ایکسٹرا سینسری پرسپشن. وہ ایکسٹرا سینسری, ان 5 سینسری آرگنز کے علاوہ بھی انسان کو پرسپشن ہوتی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے پھر؟ ظاہر بات ہے وہ روح کی پرسپشن ہے, یہ روح کی عقل ہے, یہ روح کا دیکھنا ہے, یہ روح کا سننا ہے, یہ روح کا سوچنا ہے. یہ در حقیقت جسے ہم عام اصطلاحات میں نے 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھے, انٹیوشن, وجدان. میں پاتا ہوں بس اپنے ذہن میں یہ بات. آئی کانٹ سے, آئی ڈونٹ ہیو اینی آرگومنٹ. میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کی. بھائی میں خود دلیل سے وہاں تک پہنچا ہوں تو دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا نا. میں استدلال کے ذریعے سے پہنچا ہی نہیں ہوں. یہ تو کسی طریقے سے بس میرے ذہن میں کسی نے ڈال دی بات, یہ کس طرح خود بخود آ گئی ہے اور ٹپک پڑی ہے. اس لیے انٹیوشن, سکس سینس اور ایکسٹرا سینسری پرسپشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی اصطلاح میں وہ در حقیقت ایک پریمیٹیو فارم ہے اس علم بالوحی, علم بالقلب. اس کا ثبوت ہے کہ یونیورسلی انسان مانتا ہے کہ ہے, صرف علم بالحواس اور علم بالعقل نہیں ہے, بلکہ واقعتاً کوئی اور بھی سورس آف نالج ہے. اس سورس آف نالج کو شریعت کی اصطلاح میں وحی کہا گیا. اچھا, وحی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں.
ایک ہے وحی محفوظ، اس میں نہ تو انسان کا اپنا نفس در اندازی کر سکے اور نہ ہی کوئی جنات ایول فورسز جو ہیں، القائے شیطانی جو ہے اس کے اندر کوئی دخل دے سکے. یہ وحی محفوظ کہلاتی ہے. یہ وحی محفوظ صرف انبیاء کو آتی ہے. ایک ہے وحی غیر محفوظ. وحی غیر محفوظ میں القاء، یہ سکس سینس، میرے دل میں یہ بات آ گئی، یہ خواب میں کوئی چیز دیکھ لی، رؤیا صادقہ، خواب میں ایک واقعہ دیکھا اور چند دن کے بعد وہ واقعہ واقعتاً ظہور پذیر ہو گیا. ہاؤ کوڈ آئی امیجن؟ یہ خواب اس طرح کا خواب تو نہیں ہے کہ میرے اپنے ذہن سے کوئی چیز نکلی ہو اور اس نے ایک شکل اختیار کر لی، میرے تو ذہن میں تھا ہی نہیں، یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہوا ہی نہیں. ہاؤ کوڈ آئی سی اٹ؟ ہاؤ کوڈ آئی فور سی اٹ؟ میں نے دیکھ سکتا. یہ تمام چیزیں جو ہے وحی غیر محفوظ ہیں. وحی غیر محفوظ عام انسان کو بھی ہوتی ہے، وحی محفوظ صرف نبی کو ہوتی ہے. اور نبی کو جو یہ غیر محفوظ وحی ہوتی ہے عام لوگوں کو، ظاہر بات ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہے نا، تو نبی کو بھی بحیثیت ایک بشر کے وہ دوسری قسم کی وحی بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کی وہ وحی بھی محفوظ ہے. نبی کے خواب میں بھی شیطان در اندازی نہیں کر سکتا. نبی کے خواب میں بھی اس کے اپنے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ در اندازی نہیں کر سکتے. تو نبی کے لیے وہ وحی خفی، اب یہ دو الفاظ آ گئے، وحی خفی، وحی جلی. یہ محفوظ وحی جو ہے یہ وحی نبوت ہے. اور وحی نبوت کے دو حصے ہیں، وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی تو باقاعدہ وربل ریولیشن جو ہوئی ہے، وہ الفاظ اللہ کے ہیں. وحی خفی کیا ہوتی ہے کہ ایک دل میں خیال ڈال دیا گیا، اس کو انٹرپریٹ خود نبی کرتا ہے. وہ خیال آتا ہے دل میں، الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، الفاظ نبی کے ہوتے. چنانچہ جو احادیث ہے اکثر و بیشتر وہ وحی خفی پر مبنی ہے. اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈالی گئی، لیکن اس کو زبان سے جو ادا کیا حضور نے کیا، اس کے لیے الفاظ جو وضع کیے حضور نے کیے، اس کو ہم اس لیے وحی خفی میں شامل کرتے ہیں. دوسری وحی غیر محفوظ کے نیچے دیکھیے، الہام، رؤیا صادقہ، کشف. اچھا یہ کافروں کو بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کسی مسلمان کا غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. الہام ہو سکتا ہے. الہام تو اللہ تعالیٰ جو ہے حیوانات کو کرتا ہے. الہام جو ہے حیوانات کو، وہی بلکہ لفظ وہی استعمال ہوا، اوحا ربک الی النحل، شہد کی مکھی کو آپ کے رب نے وحی کی، یعنی جو بھی اس کے اندر اللہ نے یہ ڈالا ہوا، کس نے سکھایا اسے کہ جاؤ بھائی فلاں پھول کا خون جو ہے رس چوسو اور چوس کر آؤ اور اس کو اپنے جسم کے اندر جو ہے اس کی وہ پروسیس کر کے وہ شہد بناؤ اور جا کر وہ اپنے چھتے کے اندر جو ہے اسٹور کراؤ. کس نے سکھایا؟ یہ کہاں سے ٹریننگ لی ہے؟ تو یہ ٹریننگ اللہ نے وحی کے ذریعے سے دی ہے. ہر جاندار کو اوحا الی کل سماء امرہا، اللہ نے ہر آسمان میں اس کے امر کی وحی کر دی. اب آسمان تو کوئی جاندار شے تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو وحی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو وحی کی، کل کائنات، کل مخلوقات کو، حیوانات کو، تمام جو ہے جمادات کو، ان سب کو وحی کی ہے. تو وہ وحی جو ہے جو ریسیو کر رہے ہیں یہ مخلوقات، خود حاصل نہیں کر رہے. خود حاصل کرنے والا وہ ایکوائرڈ نالج ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے مکمل. یہ جس کو کہ ریسیو کرتے ہیں، ان میں پھر یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں بڑی مشہور، ایک وحی محفوظ، ایک وحی غیر محفوظ. غیر محفوظ میں الہام ہے، رؤیا صادقہ. اب دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ کوئی مومن تو نہیں تھا نا، وہ لوگ تو کافر تھے، نہ وہ ایمان لایا حضرت یوسف پر. ہاں ان سے متاثر ہوا، ان کی صلاحیت سے، ان کے دیانت سے، ان کی روحانیت سے، ایمان تو نہیں لایا، لیکن خواب اس نے سچا دیکھا تھا. وہ خواب جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی ہے وہ کس نے دیکھا تھا؟ وہ حضرت یوسف نے تو دیکھا تھا، بادشاہ نے دیکھا تھا، جس کے بارے میں کہ اس کے درباریوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، خیال ہے، غلط اضغاث و احلام ہے. لیکن یہ کہ وہ تو خواب اتنا سچا تھا، اس کی تعبیر کی گئی تو واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ 7 سال بہت اچھی فصل ہوگی اور 7 سال پھر انتہائی سخت قحط پڑے گا. 7 گائیں ہیں
جو بڑی موٹی ہے، بڑی پلی ہوئی ہے، اور ساتھ ہے دبلی، وہ ان کو ہضم کر رہی، ہڑپ کر رہی، کھا گئی. تو یہ خواب تو سچا تھا، لیکن دیکھنے والا وہ کوئی مومن تو نہیں تھا. تو اس میں کوئی تقسیم نہیں. یہ خواب، سچا خواب، کشف، یہ جو آپ کو یہ سنیاسی وغیرہ ہیں، یہ بھی تو کچھ چیزیں انہیں کشف ہو جاتی ہیں، بتا دیتے ہیں، حالات بتا دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ روح کو انہوں نے اس کی بالندگی کی ہوتی ہے، تپسیا کر کر کے، تپسیا کر کر کے، تپسیا کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، تو روح کے اندر وہ طاقت پیدا کر لی ہے کہ وہ جو ہے اس عالم ارواح کے ساتھ کو اپنا رابطہ قائم کر کے کچھ خبریں لے آئے. کاہن لوگ جو جیسے کرتے تھے. تو یہ سارا معاملہ الہام، رؤیا صادقہ، کشف، تحدیث جو ہے، اس سے لفظ بنتا ہے محدث. ایک تو ہے محدث تو کہتے ہیں وہ شخص کے جو علم حدیث کا ماہر ہو، عالم ہو بہت بڑا، وہ محدث ہے. امام بخاری محدث ہے، امام مسلم محدث ہے. ایک محدث جس سے اللہ کلام کرتا ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کی امت میں کچھ محدث ہوتے تھے. ہر نبی کی امت میں، وہ نبی نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کہ ان سے اللہ کلام کرتا تھا. اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. تو یہ میں نے مختلف جو ہے وہ بنا دیے، الہام، رؤیا صادقہ، کشف، تحدیث. یہ حجت نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز چونکہ غیر محفوظ ہے، میرے دل میں کوئی بات آئی ہے، ہو سکتا ہے شیطان نے ڈالی ہو، مجھے کیا پتا کہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. آئی کانٹ ڈیسائیڈ. لہذا دلیل نہیں بنے گی میرے لیے جب تک کہ میں قرآن اور حدیث کی جو بھی معیار ہے اس کے اوپر پرکھ نہ لوں. اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں رد کر دوں گا کہ یہ شیطان کی کوئی شاید القاء شیطانی ہے. تو ان میں سے کوئی چیز حجت نہیں بنے گی. لیکن یہی چیزیں جب نبی کو ملتی ہے تو یہ محفوظ ہوتی ہیں. ان میں نہ القاء شیطانی ہو سکتا ہے اور نہ القاء نفس ہو سکتا ہے. لہذا وہ وحی کے درجے میں ہے. تو وحی جلی اور وحی خفی مل کر اب اس کی تقسیم دیکھیے. اس وحی جلی اور وحی خفی دونوں میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک حکمت اور ایک احکام. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حکم ہے، امر اور نہیں، اوامر اور نواہی. اور ایک ہے حکمت، اس میں بھی فلسفہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ حکمت ہے. اور حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اللہ نے یہ حکمت ان کو عطا کر دی. تو حکمت جو ہے، اور یہ اس کائنات کے اندر تخلیق خداوندی کے جو بنیادی اصول ہیں، یا ایک حکمت احکام بھی ہوتی ہے. حکم جو دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ نماز پڑھنا بغیر حکمت کے نہیں ہے. روزہ رکھنے کی حکمت ہے، زکوٰۃ کی حکمت ہے، حج کی حکمتیں ہیں. تو حکمت احکام، اور ایک ہے اصولی حکمت، بنیادی حکمت. ایک ہے احکام. احکام کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی یا فقہی اور ایک ہے اخلاقی. ایک یہ سچ بولو، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تو اخلاقی حکم ہے بھائی، انسانی اخلاقیات میں شامل ہے. جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، والدین کی خدمت کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ اخلاقیات ہیں. شریعت میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ مت پیو، یہ سور حرام ہے، اس کو مت کھاؤ، یہ چیز مردار حرام ہے، یہ خون حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ جن سے اب یہ احکام اور حکمت پر، حکمت کو پھر میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کلی یا اصولی اور تفصیلی حکمت. اور شرعی یا فقہی احکام بھی دو طرح کے، اجتماعی اور انفرادی. اب یہ جو تقسیم ہے، ان دونوں علوم کے درمیان میں نے کچھ یہ ڈاٹڈ لائن کے ذریعے سے تعلقات قائم کیے ہیں. دیکھیے، سائنس کا تو کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں بنتا. یہ علیحدہ ایک انسانی علم ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے اندر تو انسان کی ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت، بصارت اور عقل، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر کار فرما ہے. البتہ فلسفے کا تعلق دین کے ساتھ بنتا ہے. فلسفے میں جو مابعد الطبیعات کے موضوعات ہیں وہی کلی یا اصولی حکمت کے موضوعات ہیں. بیسک فلسفی آف ریلیجن جو ہے وہ وہی ہے کہ جو فلسفے میں آ کر میٹا فزکس بن جاتی ہے.
اس کے سبجیکٹس جو ہیں، اس کے موضوع جو ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے۔ اسی طریقے سے جو تفصیلی حکمت ہے اور جو اجتماعی احکام ہے، ان دونوں کو جوڑیے تو یہ عمرانیات کے ساتھ جڑ جائے گا۔ قرآن نے سود کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، فلاں شے کو حرام کیا، فلاں بے حرام ہے، فلاں بے جائز، ان سب کا تعلق کس سے بنے گا؟ اکنامکس کے ساتھ۔ شادی کے یہ احکام ہے، یہ قوانین ہے، طلاق کے یہ احکام ہے، یہ قوانین ہے، بیوی کے یہ حقوق ہے، مرد کے یہ، شوہر کے یہ، اس سے کیا تعلق بنے گا؟ آپ کے سماجی نظام کے ساتھ۔ حکومت کیسے بنے گی؟ امرہم شورا بینہم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان سے بنیادوں سے آپ کا پولیٹیکل سسٹم بنے گا۔ یہ ساری چیزیں پولیٹیکل سائنس سے متعلق ہیں۔ تو گویا کہ وحی جلی اور وحی خفی سے ہمیں جو دو چیزیں ملی، حکمت و احکام، تو حکمت میں سے کلی یا اصولی حکمت جو ہے، اس کا موضوع وہی ہے جو مابعد الطبیعات کا ہے۔ ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش سے جو علم وجود میں آیا ہے، اس کا نام علم کلام ہے۔ وہی نبوت کا جو علم ہے وہ علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے۔ علم حدیث، علم تفسیر، وہی جلی، وہی خفی، ان سے احکام مستنبط ہوئے تو وہ ہے فقہ۔ لیکن جو حکمت کلی ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اس کا تعلق جڑتا ہے مابعد الطبیعات کے ساتھ، اور مابعد الطبیعات میں منطق، فلسفہ اور جو دین کی حکمت کلی یا اصولی ہے، ان دونوں کے درمیان جب برج آپ لگائیں گے، انہیں جوڑیں گے، ان میں ربط قائم کریں گے، تو اس کا نام ہے علم کلام۔ یہ ہمارے قدیم علوم میں سے ایک بہت بڑا علم ہے، علم کلام۔ متکلمین جیسے محدثین، جیسے مفسرین، جیسے فقہاء، ایسے ہی متکلمین، بہت اہم ان کا جو ہے فنکشن رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جو دین کا جو سورس ہے وہ عقل نہیں ہے، نقل ہے۔ دین تو نقل ہوا، منتقل ہوا ہے، اللہ سے جبرائیل کو، جبرائیل سے محمد کو، محمد سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، یہ تو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے نا۔ قرآن اور حدیث منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو دین کی اصل بنیاد تو ہے نقل، عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان عاقل ہے، جس کے لیے کہ یہ دین آیا ہے، اس کے اندر عقل ہے، وہ عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا دین کے نقل کو، تو جو علم وجود میں آئے گا اس کا نام علم کلام ہے، اسکالسٹسزم۔ یہ ہمارے علوم کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ عقل اور نقل کے درمیان ایک ربط اور تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ جو احکام ہیں شرعی اور فقہی، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اجتماعی احکام اور تفصیلی حکمت مل کر جائے گی عمرانیات کے ساتھ۔ اس موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بلکہ اس موضوع پر غالباً ایک ہی کتاب ہے ہماری پوری تاریخ میں۔ سوشولوجسٹ دو ہی پیدا ہوئے ہیں پورے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، ایک علامہ ابن خلدون تھے، جن کے نام سے آج میں نے یہ بات شروع کی تھی، العلم و علمان غالباً انہی کا قول ہے، اور دوسرے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن خلدون اس دور کے سوشولوجسٹ ہیں جب کہ ابھی ملوکیت کا دورہ تھا اور ابھی سائنس بڑی پریمیٹیو حالت میں تھی۔ شاہ ولی اللہ اس دور کے آدمی جب کہ سائنس کا ایکسپلوژن ہونے والا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی، لیکن عوامی دور آ چکا تھا، یورپ میں عوامی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہذا جہاں تک شاہ ولی اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، وہ اپنے موضوع پر واحد کتاب ہے کہ انہوں نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ نماز کی کیا حکمت ہے، پھر یہ کہ نماز کے یہ 5 اوقات جو ہیں ان میں کیا حکمتیں ہیں، وضو کی کیا حکمت ہے، وضو کے اندر اعمال کی ترتیب ہے تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ ساری حکمت ہے۔ روزے میں کیا حکمتیں ہیں، تو تمام افعال جو ہیں شرعی، ان کی حکمتوں کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں آپ اس سے اختلاف کریں، کہیں اتفاق کریں، لیکن واقعہ یہ کہ یہ موضوع اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ تمام احکام اللہ کے ہوئے، اور مقولہ پرانا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا ہستی کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ حکمت تلاش کریں، اور یہی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 4 گانا فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں 4 جگہ پر، 2 جگہ سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، پھر سورہ جمعہ میں۔ سورہ جمعہ کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمہ جو ہے، تعلیم حکمت،
یہ تعلیم اور تربیت نبوی کا سب سے اونچا درجہ تخصص جس کو کہنا چاہیے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ اور اونچی صلاحیت ذہنی مطلوب ہے. لیکن کتاب، حکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، جہاں کوئی حکم آیا قرآن میں وہ کتبہ کے ساتھ آیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو قانون میں شریعت کے اندر عدت کا وقت مقرر کیا گیا ہے وہ پوری ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں بھی حکم آتا ہے وہ کتاب کے لفظ سے آتا ہے، کتبہ کتاب. اس حوالے سے احکام ہے کتاب، اور حکمت یہ ہے در حقیقت سب سے اونچا جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ سب سے اونچا ہے تعلیم و تربیت نبوی کا درجہ تخصص سمجھیے کہ تعلیم حکمت ہے. یہ ہے. البتہ ایک نقطہ جو لکھا ہوا ہے اس کے بالکل بائیں ہاتھ پر، میں نے جو کہا تھا کہ غیر محفوظ وحی جو ہے یہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے. علم بالوحی، علم بالقلب، یہ ہر ایک انسان کو ہو سکتا ہے. خاص طور پر جو انسان ذرا ریاضتیں مشقتیں کر کے اپنے نفس کو مارے، کھانا پینا یہ وہ دنیاوی لذتیں ان سب سے ترک تعلق کر کے تو روح کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دے اور ریلیز کرے اسے. یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کے جو ہے آپ لٹکایا ہوا ہے اور اس کے پاؤں سے ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ بھی ٹانگ دیا ہے، کھینچ رہا ہے وہ نیچے. تو ہماری روح کو جو ہمارا بدن ہے اور اس کے تقاضے ہیں وہ زمین کی طرف کھینچتے ہیں. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف جو ہے دھنستا چلا گیا، بلعام بن باعورہ. اور روح آسمان کی طرف جانا چاہتی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جو لوگ روح کے پاؤں میں پڑے ہوئے ان بندھنوں کو ذرا ہلکا کر دیتے ہیں ان کی روح پھر پرواز کرتی ہے، اور جب پرواز کرتی ہے تو یہ علم بالروح جو ہے وہ اسے حاصل ہو سکتا ہے. وہ چاہے ہندو ہو، چاہے پارسی ہو، سکھ ہو، کوئی ہو. یہی اسی وجہ سے ان کے ہاں درویشوں کے ہاں، ان کے سادھوؤں کے، ان کے تپسیا کرنے والوں کے جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے کے ساری کرامات آپ کو مل جائیں گی جیسی کرامات ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی بیان ہوتی ہے وہ مل جائیں گی. لیکن یہ کہ اس میں جو میں نے بات نیچے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اگرچہ دین میں حجت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کیفیت مجھے اور آپ کو کسی درجے میں حاصل نہ ہو تو پھر ایمان جو ہے وہ صرف سمعی ایمان رہ جائے گا. قلب سے اس کی تصدیق ہوگی اسی وقت جب کہ روح کے اندر کوئی زندگی موجود ہے. روح اگر بیدار نہیں، بڑا پیارا شعر ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے نیچے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. عرب ہونا جو ہے کافی نہیں ہے کہ عربی جانتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ گیا وہ ہو نہیں. قرآن سمجھ لیا اس نے، عرب ہے تو قرآن اس کو آتا ہے، نہیں. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب، اجنبی زبان ہے تیرے لیے، چاہے تو عرب ہے لیکن لا الہ الا اللہ تیرے لیے اجنبی شے ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ گواہی. کب دے گا دل؟ جب یہ دل گواہی دیتا ہے تبھی وہ حقیقی ایمان کی شکل بنتی ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہ جو ندا آئی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر کے کانوں میں بھی ٹکرائی ہے، لیکن ابو بکر کے کانوں کے ساتھ ہی فوراً دل سے اس کی تصدیق بھی برآمد ہو گئی. وہ موجود تھا وہاں اندر قلب ابو بکر صدیق کے اندر، وہاں دیر نہیں لگی. حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے بات رکھی اس نے تھوڑا سا یا کم توقف کر کے بات مانی، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں کیا. اس لیے کہ جیسے ہی وہ ابو بکر کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی ہے اسی وقت اس کے قلب سے اس کی تصدیق بھی برآمد ہو گئی. تو یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک پھر یہ ایمانیات جو ہیں یہ بس سنی ہوئی چیز ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے سمع ہے صرف، اس کے لیے قلب کی گہرائی سے اس کی تصدیق برآمد نہیں ہوتی. اب آخری نقطہ میں بیان کر دوں. جہاں تک علم بالعقل اور علم بالحواس کا تعلق ہے، میرا یہ گمان ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور اپ ٹل ناؤ، لیکن میرا گمان غالب ہے کہ اس زمین پر اقتدار اور غلبے کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے.
آج یہ اقوام کیوں دنیا میں غالب ہیں کہ علم بالعقل اور علم بالحواس کے اندر وہ ہم سے بہت آگے نکل. وہ مسلم تو نہیں ہے، کافر ہے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چینی ہوں، کون ہے ان کا کیا تعلق؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں خلافت کے ساتھ علم اسماء کو جوڑا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت کا ذکر شروع ہو رہا ہے. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. اس کا تعلق آپس میں ہے. خلافت عرضی جو ہے وہ ملتی ہے تو اس علم بالعقل اور علم بالحواس کے ذریعے سے ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعد ملے گی. البتہ امامت کا تعلق اس سے ہے. یہ جو حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا، امامت. اور یوں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ خلافت اور امامت دونوں جمع ہو گئی. اور مسلمانوں کو پھر خلافت عرضی ملی کب؟ جبکہ انہوں نے اس وقت کے جو بھی علوم تھے ان کو بھی ایکوائر کر لیا. اگر منجیق انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بنانی سیکھ لی، اور اگر ایرانی جو ہے وہ خندق کھودتے تھے تو انہوں نے بھی خندق کھودنی جو ہے وہ سیکھ لی. وہ تمام جو اس وقت کے علوم تھے ان کو حاصل کیا ہے. اور اس کے ساتھ امامت، علم بالوحی، علم بالوحی کے ساتھ تعلق ہے امامت کا، اور علم بالحواس اور علم بالعقل کے ساتھ تعلق ہے خلافت کا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آخری نقطہ ہے اصل میں، اور وہ یہ ہے کہ دجالیت کسے کہتے ہیں. دیکھیے اللہ نے گویا کہ انسان کو یہ دو آنکھیں دی تھیں، دو علم دیے تھے. ایک علم پوٹینشلی تو ودیت کر دیا آدم کے اندر، لیکن اس کے حصول کا اپریٹس جو ہے نسل آدم میں رکھ دیا. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے سوچو، چلو. دی بال واز سیٹ رولنگ. اب وہ گیند جو ہے وہ لڑکا دی گئی، چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے. ایک علم یہ تھا. دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ہر سٹیج پر تمہارا یہ علم تو ابھی سٹیج بائی سٹیج چلے گا، ہر سٹیج پر ہم تمہیں ہدایت بھیجتے رہیں گے. ہدایت سے مراد کیا؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، لیکن تم جانتے نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں ابھی فہم نہیں ہے. بچے کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ مت کرو، آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ کیوں نہ کرو. وہ بچہ ابھی کیا سمجھے گا کیوں نہ کرو. ہاں بڑا ہو کر جو ہے اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی بات صحیح کہی گئی تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ابتدا میں جو احکام آئے ہیں وہ صرف احکام، حکمت ابھی نہیں دی گئی تھی، پھر رفتہ رفتہ حکمت دی گئی. تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں. انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں. قرآن میں آ کر حکمت اور احکام جمع ہو گئے. کتاب اور والحکمہ یہ دونوں کے دونوں آ گئے. لیکن انسان نے جب ایک آنکھ کر لی بند، یہ ہوا ہے پوسٹ رینائسنس یورپ. یورپ میں جو انتہائی تاریکی چھائی ہوئی تھی، نہ سائنس کا علم پڑھنے کی اجازت تھی، نہ فلسفہ کا علم پڑھنے کی اجازت تھی. پوپ کا اقتدار، بدترین ملوکیت، دو طرح کا اقتدار، ایک بادشاہی اور ایک پوپائی، پوپ کا. اور نہ سائنس پڑھ سکتے ہو، سائنس کی کتاب بھی کسی کے گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا. فلسفے کی کتاب کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے. حالانکہ سائنس اور فلسفہ دونوں کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا یونان میں اور انڈیا میں. یہ دو جو ہے اصل میں اینشنٹ سینٹرز آف سائنس اینڈ فلسفی بوتھ. لیکن یہ کہ یہ جو دور تھا میڈیول ایجز جن کو کہتے ہیں یورپ میں، ڈارک ایجز انہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے تاریخ ادوار ہیں تاریخ کے. سائنس اور فلسفہ دونوں کی تعلیم جو ہے بند. اب جب کہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، اسپین کے اندر یہ یونیورسٹیاں تھیں، قرطبہ کی، غرناطہ کی، تولیتلا کی، یہاں آئے جرمنی سے لوگ، اٹلی سے لوگ، فرانس سے لوگ، اور یہاں سے علم حاصل کر کے گئے. ان کی آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کر جا کر انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر تحریکیں شروع کی. احیاء العلوم، رینائسنس، ریفارمیشن، مذہب کے اندر اصلاح. اس کے نتیجے میں یہ علم شروع ہوا وہاں. اب دوبارہ
لیکن مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی پوپ کے طرز عمل کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں روکے رکھا, سائنس پڑھنے سے روکے رکھا, انہوں نے ہمیں فلسفہ نہیں پڑھنے دیا. اس کی وجہ سے جو رد عمل تھا دشمنی کا, تو مذہب سے بالکل انہوں نے آنکھ بند کر لی. مذہب کو دفع کرو, صرف سائنس پڑھو. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ چوپٹ کھل گئی. یہی تو زمانہ ہے کہ جس میں سائنس کی ساری ہی ایکسپلوژن ہوا ہے, زوردار دھماکے ہوئے, کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا. اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ایک آنکھ کی جو ہے یافت وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ایک آنکھ بند ہے. یہ دجالیت ہے, اس لیے کانا دجال کہلاتا ہے. دو آنکھیں اللہ نے دی تھیں, ایک آنکھ یہ ایکوائرڈ نالج والی, ایک آنکھ ریویلڈ نالج والی. ریویلڈ نالج سے آنکھ بند اور ایکوائرڈ نالج والی آنکھ چوپٹ کھل گئی. آج ہمیں خواص اشیاء کا علم حاصل ہو چکا ہے, پراپرٹیز آف میٹر, وی نو دم. آج ہمیں کاسموس کا علم بہت زیادہ حاصل ہو چکا ہے, اور یہ علم اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ چاند کو ہم اپنے پاؤں تلے روند کے آ گئے. اس سے آگے نہ معلوم خلا میں کہاں کہاں جو ہے وہ جا رہے ہیں. آج کل آپ کو پروب کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ مریخ سے بھی آگے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ انسان کا جو علم ہے, یہی علم ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا تو تمام جو مسٹریز آف نیچر ہیں ان سب کو معلوم کر لے گا. موت و حیات, مردہ کو زندہ کرے گا دجال, یہ صلاحیت اس میں آ جائے گی. زمین بنجر پڑی ہوگی, کہے گا کہ اس میں فصل ہونی چاہیے, ہو جائے گی. بارش نہیں ہو رہی, حکم دے گا اور بارش ہوگی. فاصلے ختم ہو جائے گا, اور ہو چکے ہیں ورچولی. دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. یہ دجالیت ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور فزیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے یہ دجالیت جو ہے اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے. یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے, لیکن یہ مہ کامل اگر یہ اس وحی کی رہنمائی سے مستغنی رہے گا, اگر انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھے گا, تو یہ دجال بن جائے گا, دجال اکبر. اور یہی در حقیقت اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے, اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دونوں علوم کا حصول. اچھا, مذہبی لوگ اس دوسرے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر دنیاوی علم ہے. نہیں, یہ بھی علم ہے. علامہ آدم الاسماء تو اللہ نے سکھایا تھا, لہذا اس کو ڈسکارڈ کر دینا کہ یہ ہمارا دینی علم ہے. نہیں, دین تو در حقیقت پوری دنیا کو محیط ہے. لہذا یہ جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں, اس کو بڑا پیارا نام دیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے, کہ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. کتنا فرق ہے, ورک ورڈ کے اور ڈی کا فرق ہے. دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ, اور اس کی ورکنگ کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ چلا رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, ہی از دی مدبر. لہذا دس سائنس is understanding the work of God and Quran is the word of God. ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. کسی انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا گھٹیا آدمی ہے, کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد ہو؟ یہ ہمارے عقل کا فہم تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے. ہمارا ابھی اللہ کے ورک کا علم اتنا کم تھا, ہم سمجھتے تھے آسمان شاید بس 2-4 میل کے فاصلے پر کوئی چھت ہے, جیسے چھت ہوا کرتی ہے. یہی تصور ہوگا انسان کا. آج سے 1000 سال پہلے اور کیا سمجھا ہوگا اس نے کہ ہاں یہ کہاں ہے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے, تو یہ ہمارے فہم کی کمی تھی. ابھی ورک آف گاڈ کا علم بہت کم تھا, آج ورک آف گاڈ کا علم بہت ہو گیا ہے. اور تسخیر کائنات, جس کو اللہ تعالیٰ پوٹینشلی اول دن سے ہمارے لیے مسخر کر چکا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ, تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, کل کا کل پوٹینشلی تو مسخر کیا ہوا ہے. یہ تو وہ جو پوٹینشل علم دیا گیا تھا علم الاسماء, جیسے اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے, اسی طرح اس تسخیر کائنات کی جو ہے اس کی تکمیل میں وقت لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ جب اپنے اس عروج کو پہنچے گی, اور چونکہ اس نے وحی سے اپنا رخ موڑ لیا, وحی کے سورس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا, تو اسی کا نام دجالیت ہوگا.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.